نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا کیسا۔ ناظرین محترم، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور، اکثر لوگ بد مذہبوں کے پاس جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حرام ہے اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ کامل، اور دوستانہ ہو تو دین کے لیے زہر قاتل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی انہیں اپنے سے دور کرو اور ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم مقدمہ باب النہی عن الروایت عن الضعفاء، حدیث نمبر ہے 17 صفحہ نمبر 9۔ اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے، جیسا کہ انہا اکذب شیء اذا حلفت فکیف اذا وعدت، یعنی نفس اگر کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے کہ جب خالی وعدہ کریں۔ صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب دجال نکلے گا، کچھ اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں گے کہ ہم تو اپنے دین پر مستقیم یعنی قائم ہیں، ہمیں اس سے کیا نقصان ہوگا، وہاں جا کر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حلف سے کہتا ہوں، جو جس قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ مستدرک علی الصحیحین کتاب الحجرہ، ذکر اسماء اہل صفہ، الحدیث 435۔ ناظرین محترم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا ایمان، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف یعنی قسم سے فرمانا۔ دوسری حدیث ہے، جو کافروں سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بد مذہبوں کی محافل میں، بد مذہبوں کی مجالس میں بیٹھنا جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے ثابت ہے، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پاک سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے پاس جیسے جو کافروں سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، انہیں اپنے سے دور کرو اور ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ بد مذہبوں اور بد مسلک کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد کیجیے گا کہ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔